बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भारत, इजराइल और अफगानिस्तान का इत्तेहाद हो सकता है। अब ऐसी खबरों ने क्यों जन्म लिया है? ये खबरें इसलिए ज्यादा गर्दिश कर रही हैं कि एक इजरायली अहम वफ्द भारत की सरजमीन के अंदर मौजूद है और उसी दौरान बाज ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर ये दावे और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान का भी एक वफ्द भारत की सरजमीन के अंदर मौजूद है, जिसकी मुबैना तौर पर मुलाकात हो सकती है इजराइल के इसी अहम वफ्द के साथ। ये पूरी खबर क्या है, तफसीलात कहां से आ रही है, किस अंदाज में आगे बढ़ रही है, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के लिए नई मुश्किलात मुमकिन तौर पर क्या हो सकती हैं, आज के इस व्लॉग में समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 23 जून 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ये मालूमात में पढ़कर आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि खुद का जो तज्जिया है वो कम से कम रखा जाए। जो सवालात उठ रहे हैं इस हालिया डेवलपमेंट के बाद, वो चीजें हमने एक तज्जियाती तौर के ऊपर सवालों की सूरत में लिखकर आपके सामने रखी है, वही पढ़कर मैं आपके सामने रखूंगा। पहले ये जान लीजिए कि जो भारत की सरजमीन के अंदर इजराइल का एक अहम डेलीगेशन आया है, ये कौन है, इसके अंदर जो शख्सियात हैं, जो शख्सियत है जो लीड कर रही है, वो इजरायली सिस्टम के अंदर उन्हें क्या अहमियत हासिल है। तो ये खबर मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। बताया जा रहा है कि मेजर जनरल रिटायर अमीर बाराम, जो मार्च 2025 से इजरायली वजारत दिफा के डायरेक्टर जनरल बने, एक आला सतह वफ़द के साथ 22 जून को नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक उन्होंने वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इजरायली सफीर से मुलाकात की है। भारतीय दफ्तर के बयान में कहा गया कि बाराम ने इंडिया इजराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत दिफाई ताउन बढ़ाने के इजरायली अज़्म से राजनाथ सिंह को आगाह किया है। इजरायली वजारत दिफा के मुताबिक दौरे का मरकजी हदफ दिफाई बरामदात को बढ़ाना, मुश्तरका सनती मंसूबे आगे बढ़ाना और IDF की फोर्स बिल्डअप को सपोर्ट करना है। बाराम ने भारतीय दिफाई कंपनीज के CEO से भी मुलाकात की है। इसके साथ काबुल में मौजूद जराए और बास ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स का दावा है, जिनमें अफगान टाइम्स भी है, वो ये दावा कर रहे हैं कि इसी दौरान इजरायली वफ्द की अफगान तालिबान के नुमाइंदों से भी मुलाकात हो सकती है। वो अफगान तालिबान के नुमाइंदे जो इस वक्त भारत की सरजमीन के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये अभी तक ये जो पहलू है ये तस्दीक शुदा नहीं है, अलबत्ता ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स या जैसे अफगान टाइम्स जैसे जो मीडिया आउटलेट हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये मुलाकात भी मुबैना तौर पर हो सकती है। ना ही गो के इंडियन हवाले से इस हवाले से सरकारी बयान सामने है, ना ही अफगान तालिबान साइड से और ना ही इजराइल के हवाले से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब इजरायली वक्त में मौजूद है भारत की सरजमीन में, अफगानिस्तान का भी एक वक्त वहां पर मौजूद है। अब इसमें क्या हो सकता है मुबैना तौर पर, इसमें जो चीज जिक्र हो रही है वो ये है कि जिसमें दिफाई बरामदात और IDF की टेक्नोलॉजी की भारत के जरिए अफगानिस्तान पर मुंतकली पर बातचीत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये हो सकता है कि अगर इन दोनों वफूद की आपस में मुलाकात होती है। ये दौरा एक नहायत अहम इलाकाई पस मंजर में हो रहा है। पाकिस्तान के सालसी काविशों से अमरीका ईरान सीज फायर मुआहिदा तय पाया और स्विट्जरलैंड में इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए, जबकि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अब से कुछ देर पहले जो है या अब से कुछ देर के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी होंगे, वो दौरा भी कर रहे हैं। अब इस हवाले से भारत का जो किरदार है वो भी समझना बड़ा अहम है। ये भी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि भारत एक तरफ खुद को खित्ते का गैर जानिबदार और सिफारती राबताकारी का मरकज जाहिर करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल के साथ दिफाई ताउन को मुमकिना तौर पर अफगान तालिबान तक फैलाकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रवायती असर और रसूख को चैलेंज भी कर रहा है। यह भारत की पुरानी हिकमत अमली का तसलसल लगता है, पाकिस्तान को दो तरफा महाज पर घेरना, मगर अब औजार जो है वो तब्दील हो चुके हैं। रवायती अस्करियत के बजाय टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस तबादला और दिफाई सनती शराकत दारी, अब ये मामला जो है इन्होंने जगह ले ली है। तालिबान की सिफारती बलूगत क्या, आखिर इस सवाल को भी तो हमने समझना है ना कि क्या एक ऐसा निज़ाम जो कटर किस्म का इस्लाम की डेफिनेशन करता हो, जो खुलम ये कहता हो कि हम तो अमेरिका के मुखालिफ हैं, हम तो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों के मुखालिफ हैं, हम उनके साथ कभी दोस्ती नहीं करेंगे, तो क्या आया वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात रखेंगे? अब इस चीज़ को भी समझना है। क्या इसकी एग्जाम्पल कोई मौजूद है ऑलरेडी इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम्पल भी मौजूद है। पहले मैं ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर तालिबान वाकई इजरायली वफ़द से मुलाकात के लिए आमादा हो जाते हैं तो ये जाहिर करता है कि काबुल अब नज़रियाती पाबंदियों से निकल कर अमली रियासती खेल को खेल रहा है।
ہے۔ تاریخ میں اس پیٹرن کی متعدد مثالیں تو موجود ہیں، لیکن فی الحال ہم سیریا کی اگزامپل جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ احمد الشرا، بشار الاسد، ڈکٹیٹر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ جب الٹا گیا تو احمد الشرا کون تھا؟ یہ کس تنظیم سے تعلق رکھتا تھا؟ اس کے سر کی قیمت کس ملک نے مقرر کی تھی؟ کیا امریکہ نے اس کے سر کی قیمت کو مقرر نہیں کیا تھا؟ کیا امریکہ نے اس تنظیم کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی تھی؟ سٹل لگائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے کیا دیکھا کہ وہی امریکہ اسی احمد الشرا کے ساتھ امریکہ کے پریزیڈنٹ ملاقات بھی کرتے ہیں، سیریا سے پابندیاں ہٹانے کی بات بھی کرتے ہیں، اور پھر یہی احمد الشرا آ کر یہ کہتا ہے، جو سخت گیر قسم کا خود کو اسلامی کہتا ہے اور اسلام مخالف قوتوں کے خلاف کھلم کھلا اپنی ڈیفینیشن کے مطابق جہاد کا اس نے اعلان بھی کر رکھا ہوتا ہے، یہی احمد الشرا آ کر اقتدار میں آنے کی بات کہتا ہے کہ ہم خطے میں کسی سے کوئی لڑائی نہیں چاہتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو نارمل کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور سیریا کے اور افغان طالبان کے آپس میں رابطے بھی ہیں، کیونکہ یہ دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، دونوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تنظیمی بیک گراؤنڈ ہی ہے، اور اسی طرح ایک خاص پیٹرن سے یہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہوئے تھے، جس کے اندر ترکی، قطر، سعودی عرب اور ایران نے بھی اپنی ثالثی کی پیشکش کی تھی، لیکن ترکی، سعودی عرب اور قطر زیادہ متحرک نظر آ رہے تھے، تو اسی دوران جو ہے وہ سیریا کے پریزیڈنٹ موجودہ احمد الشرا نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی ٹیلی فون کال کی تھی، اور اس کے اندر خطے کی صورتحال، علاقائی صورتحال اور خصوصی طور پر افغانستان کے صورتحال کے اوپر بھی ڈسکشن کی گئی تھی، اور اس میں بعض جگہوں پر یہ رپورٹ ہوا تھا کہ افغان طالبان نے سیریا کے پریزیڈنٹ سے کہا ہے کہ آپ بھی اپنا اثر اور رسوخ استعمال کریں اور سیریا اور پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کریں، تاکہ وہ افغانستان سے متعلق جو پالیسی ہے اس کے اندر کسی حد تک جو ہے وہ لچک دکھائیں، کیونکہ پاکستان نے اس وقت آپریشن غزب للحق کا آغاز کیا تھا، اور کسی کے بھی کہنے کے پر پاکستان نے اس آپریشن کو نہیں روکنا چاہتا تھا، اور یہ ایک کافی حد تک دباؤ تھا، اور اسی کو کم کرنے کے لیے افغان طالبان کی طرف سے احمد الشرا کا جو چینل ہے اس کے ذریعے بھی پیغام جو ہے یہ بھجوایا گیا تھا۔ تو آپ کو نظریاتی طور کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ہیں۔ تو اگر احمد الشرا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے خواہشمند نظر آ سکتے ہیں یا ایسے بیانات دیتے ہیں، تو پھر افغان طالبان کیوں نہیں آئیں گے؟ لیکن پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور سوال یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ اسرائیل کو آخر افغانستان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں پاکستان کے انتہائی قریب آنا چاہتا ہے؟ اس چیز کو بھی تو ہم نے سمجھنا ہے نا۔ پہلے تو ہم نے افغانستان کی اینگل سے سمجھ لیا ایک تجارتی طور کے اوپر کہ وہ چاہیں گے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اگر ہوں تو کیا ایسی ایگزامپل موجود ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ایک اور چیز ہے، وہ اسرائیل کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسرائیل کا بیک ڈور ماڈل کیا ہے اور مسلم دنیا میں رسائی بھارت کے راز سے۔ اسرائیل کو مسلم اکثریتی ممالک سے براہ راست رابطہ ہمیشہ کسی حد تک مشکل تو رہتا ہے، تو وہ بھارت کو پلیٹ فارم کے طور پر استعمال بھی کرتا ہے، جیسے یہی ماڈل پہلے آذربائیجان اور وسیع ایشیا کے ساتھ آزمایا گیا۔ پہلے آذربائیجان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اور پھر آذربائیجان کے ساتھ ہی تعلقات کو بہتر کر کے آگے دیگر ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو اسرائیل نے سینٹرل ایشیا ممالک کے ساتھ اچھا کیا۔ اب تو قازقستان بھی ابراہم اکارڈ کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر طالبان سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا مقصد دفاعی برآمدات سے کہیں بڑا ہے۔ یہ افغانستان کی سرزمین پر انٹیلیجنس موجودگی اور ممکنہ طور پر ایران کی مشرقی سرحد پر نگرانی کا اضافی نقطہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیل افغانستان میں کیوں آ رہا ہے یا کیوں آ سکتا ہے؟ یہ سوال ہے نا ایک تجارتی طور کے اوپر، اس کا بھی جواب ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مشاہدے کے مطابق۔ ممکن ہے آپ اس سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، جو بھی آپ کی رائے ہو ضرور آپ نے کمنٹ میں بھی بتانا ہے۔ یہاں ایک گہرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل جس کا افغانستان سے کوئی تاریخی یا براہ راست تعلق نہیں رہا، اچانک کابل کی طرف کیوں متوجہ ہوا ہے؟ اس کا جواب پاکستان کے بدلتے ہوئے علاقائی کردار میں چھپا ہوا ہے۔ پاکستان نے امریکہ ایران تنازع میں کامیاب ثالثی کر کے اور سیز فائر معاہدہ طے کروا کے خود کو خلیج اور مغربی ایشیا میں ایک سنجیدہ سفارتی کھلاڑی کے طور پر قائم کیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک غیر معمولی سفارتی کامیابی ہے، مگر یہی کامیابی حریف قوتوں کے لیے تشویش کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ایک ایسا پاکستان جو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد رکھتا ہو، چین اور ایران کے ساتھ مل کر ایک علاقائی بلاک کی قیادت کرتا ہو، وہ اسرائیل اور بھارت دونوں کے لیے تصویراتی حساب سے یا ان کی کتاب کے اندر کچھ اچھی انداز میں ان کی کتاب کے اندر یہ نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اب پاکستان کے گرد ایک مبینہ طور پر انٹیلیجنس اور سفارتی دائرہ بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا ہوگی، اور افغانستان اس کے لیے سب سے قریبی اور سب سے کم خرچ راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھارت کے ذریعے کابل تک رسائی اسرائیل کو پاکستان کی مغربی سرحد پر براہ راست موجودگی فراہم کرتی ہے، عین اس وقت جب پاکستان مشرق وسطیٰ میں اپنا کردار مضبوط کر رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کی دہلیز پر
ایک ایسا انٹیلیجنس اگر آ جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر طالبان اسرائیل رابطہ حقیقت بن جاتا ہے تو اس کا براہ راست مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک پہلی بار پاکستان اور ایران دونوں کی سرحدوں کے عین قریب ہوگا، یعنی کہ افغانستان سرزمین پر۔ ویسے یہ پہلی بار نہیں ہوگا، بھارت کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کے اندر بھی پہلے موجود ہے، اور آپریشن سندور کے اندر خود پاکستان کے وزیر اعظم کی یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود تھے کہ اسرائیل کی ایک جو سپورٹ ہے وہ بھارت کو حاصل تھی عسکری پوائنٹ آف ویو سے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں، اپڈیٹس ہیں ایک خبر کی صورت میں، بعض اوپن انٹر سورس اکاؤنٹس کے دعووں کی روشنی میں، اور کچھ سوالات کی صورت میں جو تجزیاتی اور مشاہدے کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے اس ولاگ میں رکھے ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور آپ نے اپنے کمنٹ میں اظہار خیال کرنا ہے، یا اس سوال کا جواب دیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی افغان طالبان کھل کر نہ صحیح تو مخفی طور پر اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیں گے، وہ بھی پاکستان کے مخالف؟ اس سوال کا جواب آپ نے مجھے ضرور کمنٹ میں دینا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔